اسی مناسبت سے جو میں نے آیت پڑھی، اس آیت کے اندر جو حکم ہے وہ ہے محبت مصطفیٰ، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ بات اللہ کرے سمجھنے کی کوشش کریں کہ تمام اعمال کی جان جو ہے وہ ایمان ہے۔ ٹھنڈے دل سے اچھی طرح یاد رکھ لو، تمام اعمال، اس کی روح جو ہے، جان جو ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان نہ ہو تو اعمال کی کوئی حیثیت ہے۔ اعمال تو کافر بھی کرتے تھے اور گمان بھی کرتے تھے کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، کعبہ بنا رہے ہیں، حجاج کی خدمت کر رہے ہیں، یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ ہم جو کر رہے ہیں بڑا اچھا کام ہے۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم، یہ وہ ہیں جن کے عمل اکارت گئے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت میں ان کے عمل کا کوئی وزن، کوئی قیمت بھی نہیں ہوگی، اس لیے کہ ایمان نہیں۔ تو اصل خلاصہ کیا نکلا کہ ہر عمل کی جان اور روح ایمان ہے۔ اور اب اگلی بات پہ غور کریں، اور ایمان کی روح جو ہے وہ محبت مصطفیٰ ہے، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر حضور کی محبت نہیں ہے تو گویا ایمان ہی نہیں ہے، کیونکہ حضور نے خود فرما دیا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون، تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ جب میں اس کی اولاد سے، والدین سے، تمام کائنات سے سب سے زیادہ محبوب محمد مصطفیٰ نہ ہو، اس وقت تک ایمان نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح متفق کرے، یعنی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ ثلاثۃ، تین چیزیں ہیں جو جن کے اندر یہ ہوں گی اس کو حلاوت ایمان نصیب ہوگی۔ پہلی چیز کیا ہے؟ ان یحب اللہ ورسولہ وما سواہ، اللہ کے رسول کی محبت ہو، ساری کائنات سے زیادہ ہو۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ ان یحب المرء، مرد اگر محبت کرے تو اللہ کے لیے محبت کرے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ فرمایا یکرہ ان یعود الی الکفر، اور ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹنے کو ایسے برا سمجھے جیسے کسی کو آگ میں ڈالا جائے تو وہ برا سمجھتا ہے۔ یہ تین چیزیں ہوں گی تو پھر ایمان ہوگا۔ محبت ہو حضور پاک سے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اب دیکھیں کہ سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ حضور کے صحابی ہیں، اور انہوں نے جنگ بدر میں حارث جو ہے کافر، اس کو قتل کیا تھا۔ تو اب مکے والوں نے اس کو پکڑ کے غلام بنا کے حارث کے بیٹوں کو بیچ دیا۔ وہ اس کو تنعیم لے آئے اور وہاں اس کو پھانسی دینی چاہیے۔ جب سولی تیار ہو گئی، رسہ گلے میں ڈالا گیا، تو ابو سفیان نے آ کے پوچھا، کہنے لگا کہ خبیب اگر ہم تمہیں چھوڑ دیں یا تو کلمہ چھوڑ دو، یا تم یہ چاہتے ہو کہ اس جگہ حضور کھڑے ہوتے جہاں اب تم کھڑے ہو؟ وہ جوش میں آ گیا اور کہا، ابو سفیان کیا بکواس کرتے ہو؟ میری لاکھ جانیں بھی چلی جائیں پر میرے مدنی کے پاؤں میں کانٹا بھی نہ لگے، میری جانوں کا کیا؟ لست ابالی ان اقتل مسلما، الحمدللہ میں اسلام پہ جان دے رہا ہوں، میرے لیے یہی بڑی بات کافی ہے۔ تم کیا کہتے ہو کہ میں میری جگہ حضور ہوں؟ میری زندگی لے لو، مجھے پھانسیوں پہ چڑھا دو، حضور کے پاؤں میں تو کانٹا بھی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے کہ بغیر محبت کے ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ حتیٰ کہ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا، قل ارأیتم ان آباءکم و ابناءکم و اخوانکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتا تخشون کسادها وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تمہارے ماں باپ، خاندان، قبیلہ اور تمہارے محل، تمہارے باغات، مکان، جائیدادیں اگر اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ معنی یہ ہے کہ سب چیزوں سے زیادہ محبوب کون ہو؟ کہہ تو حضرت محمد مصطفیٰ، آگے کہیں کہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔
ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے، آگے سوال کیا کہ متی الساعۃ یا رسول اللہ، کب قیامت قائم ہوگی؟ آپ نے فرمایا ما اعددت للساعۃ، تم نے قیامت کے لیے کیا کیا عمل کیا ہے؟ کہنے لگا حضور ما اعددت لکثیر صوم ولا صلاۃ ولا صدقۃ، نہ تو میری بہت نمازیں ہیں، نہ صدقہ، نہ خیراتیں ہیں، ولکنی احب اللہ ورسولہ، لیکن میری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ حضور پاک نے ایک جملہ فرمایا انت مع من احببت، قیامت میں تم اس کے ساتھ ہوگے جس کے ساتھ تم محبت کرتے ہو۔ حضرت انس جوش میں آ گئے، فرمایا خدا کی قسم ہے یہ کلمہ سن کے ہمیں جو خوشی ہوئی ایسی خوشی کبھی زندگی میں نہیں ہوئی تھی۔ اور وہ وجد میں آ کے ہم فرماتے تھے انی احب اللہ ورسولہ وابو بکر وعمر وانی ارجو ان اکون معہم فی الجنہ، ہمیشہ کہتے تھے اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر عمر سے محبت کرتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے مجھے قیامت کے اندر حضور کے ساتھ اور ان صحابہ کے ساتھ کھڑا کرے۔ تو سب سے بڑی چیز محبت ہے۔ اسی طرح اندازہ فرمائیں کہ مقام احد میں کتنا بڑا امتحان ہے۔ میرے مدنی پاک کے دندان مبارک شہید ہو گئے، حضور کے چچا شہید ہو گئے، اور کافروں نے مشہور کر دیا کہ قتل محمد، حضور پاک وفات فرما گئے، شہید ہو گئے۔ ایک عورت تھی ہندہ بنت عمرو بن حرام، وہ مدینے پاک سے نکلی احد کی طرف، تو اس کو راستے میں خبر ملی کہ تیرا خامن شہید ہو گیا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، لیکن ما فعل برسول اللہ، مجھے یہ بتائیں کہ حضور کے بارے میں خبر دیں۔ آگے چلی پتہ لگا تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، مجھے یہ بتاؤ حضور کی طبیعت کیسے ہے؟ اور آگے چلی تو پتہ لگا تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا۔ فرمایا کوئی بات نہیں، لیکن ما فعل برسول اللہ، مجھے تو یہ بتاؤ کہ حضور کے ساتھ کیا ہوا، حضور کی طبیعت کیسی ہے؟ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا بی بی الحمدللہ حضور سلامت ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں ایسے نہیں، ارونی ہی، مجھے اپنے آنکھوں سے دکھا دو کہ میں دیکھوں۔ اس بی بی کو راستہ دے کر لے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ حضور نے فرمایا بی بی تیرا خامد بھی، تیرا بھائی بھی، تیرا بیٹا شہید ہوا، بڑا دکھ کی بات ہے، لیکن اللہ تمہیں صبر دے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میرا سارا خاندان شہید ہو گیا، لیکن بعدک کلھا جلل، آپ کے بعد سب چیز کوئی حقیقت نہیں رکھتی، آپ سلامت ہیں، بس میں ٹھیک ہوں۔ یہ ہے محبت، صرف زبانی کلامی محبت نہیں ہوتی ہے، محبت میں عمل ہو، پتہ لگے کہ واقعی آپ کو حضور سے محبت ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اسی طرح ایک صحیح حدیث پاک میں ہے، حضرت صوبان حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، حضور کے صحابی ہیں، آگے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے سب سے زیادہ محبت آپ سے ہے، حتیٰ کہ میں گھر بیٹھا ہوتا ہوں، خیال آ جاتا ہے تو بھاگ کے آتا ہوں، جب تک میں آپ کو نہ دیکھ لوں میری تسلی نہیں ہوتی۔ لیکن مجھے آج غم کھائے جا رہا ہے کہ قیامت والے دن اللہ کی رحمت سے میں بھی جنت میں ہوں گا، لیکن میں نیچے درجے میں ہوں گا اور آپ تو اعلیٰ درجے میں ہوں گے، پھر جب میں آپ کو نہیں دیکھوں گا تو میرے لیے تو جنت بھی جہنم بن جائے گی۔ حضور نے فرمایا صوبان یاد رکھو، ابھی آپ بیٹھے تھے کہ آیت نازل ہوئی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن رفيقا، جن نے اللہ کی اطاعت کی اور محبت کی، قیامت میں اللہ ان کو انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ کھڑا کریں گے۔
میں کیوں غم کرتے ہو؟ قیامت میں میرا اعلیٰ مقام ہوگا، لیکن زیارت تو میں ہمیشہ روزانہ صحابہ کو کراؤں گا، آپ کو بھی زیارت نصیب ہوگی، پھر جا کے اس کو یعنی اس کو جنت بھی کچھ نہیں نظر آ رہی جب تک محمد مصطفیٰ کا دیدار نہ ہو۔ www.darsequran.com